قید ہو کر اس سرفروشی اور جانثاری اور جانبازی کے ساتھ عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرے، اپنے آپ کو تباہ کروا لے، پوری قوم ہجرت پہ مجبور ہو جائے اور ہتھیاروں کا کوئی تقابل نہ ہو، ایک طرف لٹرلی تیر کمان ہو اور دوسری جانب ایٹمی ہتھیار، اس کے باوجود وہ چھوٹی سی سرفروش جماعت ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دے اور دشمن کو اپنی شرائط پر گھٹنوں پر لے کر آئے اور اپنے علاقے کو آزاد رکھے۔ انسانی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کمال کیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے اللہ نے یہ معجزہ کر کے دکھایا، یہ جغرافیائی سیاست کا معجزہ ہے۔ دنیا ششدر ہے، حیران ہے، چاہے مفکر ہوں، سوشیولوجسٹ ہوں، دانشور ہوں، یا جنرلز ہوں، یا حکمران اور سیاستدان، مسلمانوں کے بغض میں یہ زبان سے کوئی لفظ، کوئی تعریف کا نہیں نکالیں گے، لیکن یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خاص طور پر مسلمان معاشروں کے لیے، مسلمان دانشوروں کے لیے، مسلمان جنرلز کے لیے جو گہرا سبق ہے اہل غزہ کی اس مزاحمت میں، اس پوری قوم کی اس جرأت، شجاعت اور دلیری میں اور اس کے ایمان میں، وہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومینا ہے کہ جو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب طے کرتا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ غزہ میں محدود نہیں رہے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات صدیوں تک اگر دنیا قائم رہتی ہے تو انسان محسوس کرے گا۔ جیسے کہا کہ تاریخ اسلام میں یہ سرفروشی، یہ جانبازی، یہ اپنے آپ کو فدا کرنے کی خواہش، یہ غیرت، یہ دلیری، یہ شجاعت، تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت دلیر اور شجاعت والے، اور سیدی رسول اللہ کے صحابی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی مسلمان قوم کا۔ اور جو کچھ اہل غزہ نے کیا ہے وہ ہمیں صحابہ کی یاد کرا دیتا ہے، اس سرفروشی اور جانبازی کی، کہ جو اس وقت ناقابل یقین واقعات آپ دیکھتے تھے کہ کہاں ایک چھوٹی سی مسلمان فوج نکلتی ہے عرب سے اور روم اور پرشین امپائرز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو غیرت اور دلیری کہ جب ایران کا بادشاہ بلاتا ہے مسلمان قاصد کو تو مسلمان قاصد اکڑ کر اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اس کے رعب میں آتا ہے، نہ اس کے خوف میں آتا ہے، نہ دبدبے میں آتا ہے، اور اس کو کھل کے دعوت دیتا ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تم سے تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ اب سوچیں کہ ایک گڈریا، ایک چرواہا ریگستان سے نکل کر آتا ہے اور ایران کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے